اور یہ جو ہے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سناتے سنو. اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ قرآن کے خلاف ہو تو بتاؤ. بے شک اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ حدیث کے خلاف ہو تو بتاؤ. بے شک اعلیٰ حضرت نے وہی بتایا ہے جو قرآن میں ہے. بے شک اعلیٰ حضرت نے وہی بتایا ہے جو حدیث مبارکہ میں ہے. اعلیٰ حضرت نے وہی بتایا ہے جو صحابہ کی. اب صحابہ کی زندگی سنو گے, صحابہ کی زندگی آپ بتاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سناتے صحابہ نے کیا کیا سنو. صحابہ نے کیا کیا ہے. عبداللہ بن ابی منافق تھا, منافقوں کا سردار تھا, منافقوں کا سردار تھا. ایک جنگ کے موقع پر انصار اور مہاجرین صحابہ میں کچھ آپس میں باتیں ہو گئی تو عبداللہ بن ابی منافق یہ گیا اور اس نے انصاری صحابہ کو اکسانا شروع کیا کہ دیکھا ان مہاجرین کو تم نے جگہ دی تھی, یہ مکے سے آ گئے تھے, مدینہ شریف میں جگہ نہیں تھی, تم نے اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا, اپنے گھر میں کھلایا پلایا تھا, اور آج تم سے لڑنے کو تیار ہے معاذ اللہ رب العالمین. ان کا یہ بائیکاٹ کرو, یہ کرو, وہ کرو. اب جب سرکار کو پتا چلا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا, سب خاموش ہو گئے. مگر بتانا یہ ہے اسی عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا, اس کے بیٹے تھے جو صحابی رسول, سبحان سن رہے, جو صحابی رسول تھے, ان کا نام بھی عبداللہ تھا. باپ کا نام بھی عبداللہ, بیٹے کا نام بھی عبداللہ. باپ منافقوں کا سردار اور بیٹے صحابی سرکار. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ منافق, باپ منافق, بیٹا صحابی. اب جب یہ خبر ان کو ملی, صحابہ کا تیور بدلا کہ اس نے ایسی ایسی باتیں کی ہے, نبی کو تکلیف ہوئی ہے, تو اب وہ بیٹا ہو کر کے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. یا رسول اللہ, اگر آپ کی طرف سے حکم ہوگا کہ عبداللہ بن ابی منافق کو قتل کر دیا جائے تو کسی اور سے قتل نہ کروائے, میں موجود ہوں. سبحان اللہ. تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ایک صحابی بیٹے نے منافق باپ کی گردن مار دی ہے. بے شک دنیا سبحان کو اللہ. پتہ چل جائے اسلامی قانون میں خون کا رشتہ نہیں دیکھا جاتا, سبحان اللہ. یہاں عشق رسول کا رشتہ. سبحان اللہ. حق ہے. سبحان اللہ. بولو, صحابی کی زندگی کی بات کرنے والوں, صحابہ کی زندگی پر عمل کرو گے, یہ ہے صحابی کا طریقہ, بے شک یہ ہے صحابی کا طریقہ, یہ ہے صحابیوں کا عشق رسول. صحابہ کی زندگی, صحابہ کی زندگی, صحابہ کی زندگی. اور انہی کے بارے میں ہے کہ جب واپس ہو رہے تھے تو انہیں پتا چلا کہ عبداللہ بن ابی نے, ان کے باپ نے, منافق نے مہاجرین کو ذلیل کہا تھا. اور انہی مہاجرین میں مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کرنے والوں میں نبی بھی, اس نے ذلیل کہا تھا. مدینہ شریف کی سرحد پہ جیسے ہی پہنچے, روایتوں میں آیا عبداللہ بن ابی کے بیٹے صحابی حضرت عبداللہ تلوار لے کر کے کھڑے ہیں, اپنے باپ سے کہہ رہے تو نے ایسا کہا, تو یہ کہے کہ تو سب سے بڑا ذلیل اور میرے نبی سب سے زیادہ عزت والا. بے شک بے شک. اب وہ ڈر کے مارے کہہ رہا, ہاں میں بہت بڑا ذلیل, سب سے بڑا ذلیل, اور میرے نبی سب سے زیادہ عزت والے, سبحان اللہ. سب سے زیادہ شرافت والے, سب سے زیادہ عظمت والے. اب جب اس سے کہلوا رہے کہ میں ذلیل ہوں, رسول عزت والے ہیں. اب جب یہ کہلوایا, نبی وہاں تشریف لے آئے, تلوار لیے ہوئے تھے, ننگی تلوار, کہ ابھی باپ کی گردن مار دوں گا, مگر نبی نے روک دیا. تو بتانا کیا ہے, یہ صحابہ کی زندگی ہے, یہ صحابہ کا مقام ہے. ایک مرتبہ ایک جنگ ہوئی, جنگ کے بعد اس جنگ میں معاملہ یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے تھے, ان کے بیٹے اس وقت تک اسلام نہ لائے تھے, کافروں کی طرف سے تھے. جب اسلام بعد میں اسلام لے آئے, مسلمان ہو گئے, رسول کے صحابی ہو گئے, پھر اپنے والد سے عرض کرتے, ابا حضور ایک جنگ ہوئی تھی, میں اس وقت تک مسلمان نہ ہوا تھا, کافروں کی طرف سے آیا تھا, آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے, ایک موقع ایسا آیا تھا جنگ کے میدان میں کہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی تھی, میں چاہتا تو آپ کو اس وقت شہید
شہید کر دیتا، مگر خیال آیا کہ باپ ہے جس کی وجہ سے میں دنیا میں آیا، جس نے کھلا پلا کر کے مجھے بڑا کیا ہے، یہ خیال آیا، محبت پیدا ہوئی، میں نے اپنی تلوار کو روک لیا اور آپ کا سر تن سے جدا نہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر کا ایمانی جوش مارتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا وہ تیرا کفر تھا جس نے یہ دیکھا کہ سامنے باپ ہے، اور اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، سر کو تن سے جدا کر کے اعلان کر دیتا جو نبی کا نہیں وہ ابو بکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ